السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن الصلاۃ علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی محفلوں، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سنوارا کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب اسلم بھائی کی والدہ کی ایصال ثواب کی نیت سے 40ویں کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکتوں سے مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ موت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کرنا ہے۔ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ ایک نہ ایک دن طے وقت میں ہم کس عمر میں ہے اس کو دیکھے بنا اگر وقت ہو جائے تو موت آ جائے گی۔ موت وقت نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ مرنے والا کہاں ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ وقت اگر ہو جائے تو موت آ کر ہی رہتی ہے، چاہے کوئی سفر میں ہو، چاہے کوئی گھر میں ہو، چاہے کوئی گاڑی چلا رہا ہو، چاہے کوئی ایروپلین میں، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو، کوئی کہیں پر بھی ہو، موت کا وقت آ جائے فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ مرنے والا دنیا سے جب جاتا ہے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حاجی صاحب بھی ہے، نمازی صاحب بھی ہے، عالم صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے۔ موت کے وقت ہمیں لگتا ہے کہ سب برابر ہی جا رہے ہیں۔ موت کے وقت کوئی لوگوں کو، جو زندہ لوگ ہیں، ان کو تو کچھ نظر ایسا نہیں آتا کہ مرنے والے دنیا سے فرق کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں۔ سب کو دکھتا ایسا ہی ہے کہ سب برابر ہے۔ اگر کوئی وقت کا عبادت گزار مرتا ہے تب بھی ویسے ہی لگتا ہے کہ بس یہ کہ لیٹے تھے، طبیعت خراب ہوئی، پتہ نہیں کیسے روح نکل گئی۔ اور وقت کا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ بھی جب مرتا ہے تو ایسے ہی دکھتا ہے، لگتا ہے ایسا ہی کہ کچھ ہوا نہیں، بس یہ کہ فرشتہ آیا، کب آیا، کیسے آیا، بندہ انتقال کر گیا۔ یہ تو دنیا والے دیکھتے ہیں، لیکن اگر مرنے والے کی حالات دنیا پر ظاہر ہو جائے، وہ جو پردے کے پیچھے ہے، جو غیب ہے، وہ اگر کسی کو نظر آ جائے تو آپ یقین کریں گے کہ سارے مرنے والے دنیا سے برابری کے ساتھ نہیں جاتے۔ مرنے والوں کا فرق ہوتا ہے، مرنے والے ایک ہی کنڈیشن کے ساتھ دنیا سے نہیں جاتے۔ کوئی مرنے والا ایسا مرتا ہے کہ مرتے مرتے وہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، میں مر گیا، اب تو سکون ہی سکون ہے۔ لیکن کچھ مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے بعد
ان کو اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت اور تمنا کرتا ہے کاش کچھ دن اور دنیا میں رہ جاتا تو ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مرنے والے برابر نہیں۔ سیدنا ملک الموت علیہ السلام، موت کا جو فرشتہ جو روح نکالنے آتا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کفن لے کر آتے ہیں۔ ہم لوگ مرنے والے کے مرنے کے بعد کفن خریدتے ہیں، لیکن ملک الموت کے پاس ہمارا کفن ہماری زندگی میں ہی ہوتا ہے، وہ آسمانوں سے کفن لے کر کے آتے ہیں۔ دونوں کفن میں فرق ہے، ایک ہمارا کفن جس کو ہم تیار کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والے کے بدن کو پہناتے ہیں، اور ملک الموت علیہ السلام جو کفن لے کر آتے ہیں وہ ہماری روح کو پہناتے ہیں۔ بدن کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، ہمارے جسم کی باڈی کا کیا معاملہ؟ ہم مرے، لوگوں نے ہمیں لے جا کے قبرستان میں دفن کیا، مٹیاں ہمارے بدن کو کھانا شروع کر دیں گی، کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہی بدن ایسا سڑے گا، گلے گا، پھٹے گا کہ اب کوئی نام و نشان بدن کا باقی نہ رہے گا۔ لیکن روح جس کو فرشتے کفن پہناتے ہیں، روح ہماری مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح کو گلنا سڑنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی بندے کی روح نکلتی ہے اور روح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ کون سا کفن زیادہ بہتر ہے، بدن کا کفن یا وہ کفن جو روح کو پہنایا جائے؟ ہم اپنے بدن میں جو کفن پہناتے ہیں میت کو، وہ کفن کپڑے میں بدن اور وہ کفن دونوں کے دونوں قبر میں جانے کے بعد گلنا سڑنا خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ کفن جو روح کو پہنایا جاتا ہے وہ گلتا سڑتا نہیں، بلکہ روح کو ایسا پہنایا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس کی روح کے ساتھ وہ کفن سلامتی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس کفن کی ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ کفن جو ہمارے بدن میں پہنایا جائے یا وہ کفن جو ہمارے روح کو پہنایا جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روح کو بہتر کفن ملے، ہمارے روح کو سیدنا ملک الموت ایک اچھا اور جنتی کفن پہنائے، تو ہمیں دنیا میں اللہ رسول کی فرما برداری پر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا کفن ہمیں ملے تو دنیا میں جنتیوں والے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر دنیا میں جنتیوں والے کام کر کے دنیا سے گئے تو کفن جنتیوں کا آئے گا، اور اگر دنیا میں جنتیوں والے نہیں بلکہ جہنمیوں والے کام کیا تو ملک الموت جنت سے نہیں بلکہ جہنم سے کفن لے کر کے آئیں گے۔ یہ واضح رہے کہ ملک الموت جب کفن لے کے آتے ہیں تو ایک تو جنت سے لے کے آتے ہیں یا تو جہنم سے لے کے آتے ہیں۔ اب اگر ہم جنتی ہیں تو جنت کا کفن لے کر آئیں گے، جہنمی ہے تو جہنم کا کفن لے کر کے آئیں گے۔ کتنی آزمائش کی بات ہے نا۔ ہمارے روح کو کون سا کفن ملک الموت پہنائے، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اگر کروڑوں کا کفن پہنا دیا اپنی میت کی بدن کو، کسی کام کا نہیں، مرنے کے بعد معاملہ ختم۔ وہ الگ ہے کہ اچھا کفن میت کو دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کو اچھا کفن دو کہ جیسے ہی آپ دفنا کر کے آتے ہو تو دیگر جو پہلے کے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے بیچ آپ کا مرنے والا اپنا اچھا کفن دیکھ کر کے پہلے کے مردوں کے پاس فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں نے، میرے بچوں نے مجھے کتنا شاندار کفن عطا کیا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو اس دنیا کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں نا۔ اس دنیا میں ایک بات یہ بھی ہے، مرنے کے بعد ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اچھا کفن دیا تو قبرستان کے مردوں کے پاس ہمارا مرنے والا فخر کرتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا کفن اور کتنا اچھا کپڑا ہمارے لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ اچھا کفن دینا چاہیے، لیکن اس اچھے کفن کا فائدہ صرف اتنا تک ہے کہ ہمارا مرنے والا اپنے پہلے کے مرحومین کے پاس فخر کرے گا، لیکن وہ کفن جو ہمارے روح کو حضرت ملک الموت پہنائیں گے، اگر وہ کفن اچھا ہو جائے نا
تو پھر ہماری روح ہمارے قبر میں نہیں رہے گی بلکہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ رہے گی. اور ہماری روح کو اگر جنتی کفن مل گیا تو ہماری روح ہمارے بدن سے نکل کر سیدھے اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے ہماری روح خدا کو سجدہ کرنے کا موقع میسر پائے گا. تو کیسا کفن ہونا چاہیے؟ روح کے کفن کی تیاری کیجیے. روح کو اچھا کفن ملے آپ اس کی تیاری ضرور کیجیے. دنیا کے کفن آپ کو ملے نہ ملے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے نا جنگل و بیابان میں مر گئے. ہاسپٹلوں میں کئی بار ہوتا ہے. اب چھوٹے شہروں میں تو آپ کو نہیں لو, بڑے شہروں میں ہوتا ہے ایسا کہ لاوارث لاش آئی ہاسپٹل میں. کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, لوگ لے کے آئے ہاسپٹل میں, مر گیا. ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, اب کیسے پہچانے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ ختنہ آج کل غیر مسلم بھی کرنے لگے ہیں, تو بڑا فرق نہیں ہوتا کئی بار. تو کئی بار ان لاشوں کو ہر بڑے ہاسپٹل میں, بڑے بڑے میڈیکلوں میں ایک کنواں بنا کر کے رکھتے ہیں, شاید آپ کو معلوم ہو, اور لاوارث لاشوں کو اسی کنویں میں لے جا کر وہ ڈال دیتے ہیں, اوپر سے بند کیا ہوتا ہے. یہ میں نے کئی ہاسپٹلوں میں دیکھا سنا ہے. اب وہاں تو نہ کفن ملا. اگر مسلمان کہیں پر ایسے انجان جگہ میں مر گیا, کفن بھی نہیں ملا, جنازہ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں, وہ میت کی لاش بس پڑی سڑ گئی, وہ بھی اس قبر میں, تو آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ کفن نہیں ملا تو کچھ اس کی آخرت بہتر نہیں؟ اگر وہ لاوارث مرنے والا نیک تھا تو دنیا کا کوئی کفن دیا نہ دیا, کوئی جنازہ پڑھا نہ پڑھا, ملک الموت ایک اچھا کفن دے کر اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. تو کیا ضروری ہے؟ روح کے کفن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے. ایک روایت اس پر سنیے. جب کسی بندے کا انتقال ہوتا, کوئی مرتا ہے دنیا سے, تو آپ سب کو بتائیں کہ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں, نیکی بدی لکھنے والے, دونوں کندھے پہ. یہ صرف ہم لوگ کو معلوم ہے, لیکن ہم لوگ کبھی ان کا خیال نہیں رکھتے. آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہو تو آپ خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ان کا ٹائم پہ کھانا ہو, ٹائم پہ ناشتہ ہو, سب کچھ اچھا ہو, خیال رکھتے ہیں نا. آپ کا کوئی دوست آ جائے, میرے اس پوائنٹ کو دھیان دیجیے گا, آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ رہے, آپ کے پاس ملنے آئے, تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی پرواہ نہیں کریں گے اس کی. آپ کے ساتھ کوئی مہمان نہیں, کوئی پرواہ نہیں کریں گے. ایک اچھا انسان تو جب سفر میں ہوتا ہے, بازو والے سیٹ کا اگر کوئی پہچان کا نہیں بھی ہوتا نا, تب بھی اس کا خیال رکھتا ہے. انسانیت اگر اچھی ہے تو, ورنہ آج کل تو اس کی بھی شکایت ہے. لیکن ایک اچھا آدمی اگر انجان جگہ بھی اس کے بازو میں سفر میں کوئی سیٹ میں بیٹھا ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے, کھانے پینے کے وقت اس کو پوچھتا ہے. مطلب یہ ہے, میں بات یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے آس پاس رہتا ہے, آپ کے ساتھ رہتا ہے, تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں, آپ اس کا خیال کرتے ہیں. آپ سب کو میں کہتا ہوں, کیا کبھی آپ نے اس کا خیال کیا کہ میرے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو فیل کیا, کبھی احساس کیا کہ ہمارے کندھے میں 2 فرشتے ہیں؟ اور وہ بھی وہ بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھتے, ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں, ہماری ایک ایک بات کو لکھتے ہیں, ہمارا ہر عمل لکھتے ہیں. کبھی ہم نے ان کا احساس کیا؟ اور آپ یقین کریں, جس دن آپ کو ان کا احساس ہو جائے گا, آپ کے قدم مسجد کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. جس دن آپ کو فیل ہو جائے گا کہ 2 کندھے پر بیٹھے ہیں جو ہم پر نظر رکھے ہیں. کوئی بندہ چوری کرتا ہے, میں ایک بات عرض کرتا ہوں, کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے لیے اگر کسی دکان میں گیا, کسی مال میں گیا, کہیں بھی چوری کرنے کے لیے گیا, جیسے ہی جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کوئی سی سی کیمرہ تو نہیں ہے. اگر سی سی کیمرہ تو پہلے اس کو پردہ پہناتا ہے کہ تو مت دیکھ, اب تو نہ دیکھ, ہم چوری کر لیں. سی سی کیمرے سے ڈر ہے. دکاندار لوگ اپنے دکانوں میں لکھ ڈالتے ہیں, آپ سی سی کیمرے کے نظروں میں, تو جو گاہک وغیرہ بھی جاتے ہیں نا, بدماش گاہک بھی تو رائٹ رہتا ہے, نہیں یار کوئی دیکھ رہا ہے. سی سی کیمرے کا ہمیں لحاظ ہے, سی سی کیمرے کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ نہیں ہماری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے, طریقے سے رہو. مدرسے والے بچے ادھم کرتے تھے, بدماشی کرتے تھے, کئی مدارس میں ایسے ہو گئے کہ مدرسے کے کمروں تک میں سی سی کیمرے لگا دیں. بچے بڑے رائٹ رہتے ہیں, بچے بڑے ٹھیک رہتے ہیں کہ ایک آفس میں ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھی جا رہی ہے, بچے بھی ٹھیک. اب آپ غور کیجئے, دنیا کا ایک سی سی کیمرہ, ہم اس سے ڈرتے ہیں اور خوف اتنا ہے کہ اگر اس میں کوئی ہماری حرکت ریکارڈ ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی,
ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا. یہ تو دنیا کا سی سی کیمرہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دو ایسے فرشتے ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے کہ دنیا کے سی سی کیمرہ تو بند ہو سکتا ہے, بند کیا جا سکتا ہے, لائٹ چلی جائے تو وہ کام نہ کرے, کئی طریقے سے سی سی کیمرے خراب ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, لیکن ہمارے کندھوں میں جو فرشتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے, ان کی لائٹ گول نہیں ہوتی, ان کا لکھنا پڑھنا, ان کا دیکھنا کبھی بند نہیں ہوتا. تو سی سی کیمرے سے زیادہ کیا ہمیں ان کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب کیسا لحاظ؟ آپ کہیے گا ہم ان کا کیسا لحاظ کریں؟ آپ کو کیسا لحاظ کرنا ہے سنیے. آپ کسی مرنے والے کے پاس جاتے ہیں, مرنے کے بعد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں مردے کو, تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کئی بار آپ کسی مردے کو دیکھ کر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیا آدمی یار, ایسا لگ رہا ہے سو رہا ہے, مرا ہی نہیں ہے, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے جاتے ہیں نا تو ایک بار دیکھنے کے بعد جلدی بند کر دو, یعنی آپ کو لگتا ہے نہیں یار کیسا آدمی تھا, بات آپ کے دل میں آتا ہے کہ کیسا آدمی تھا, شکل دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. مرنے کے بعد مرنے والوں کی شکلیں یا تو نورانی ہو جاتی ہیں یا پھر عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ جو دونوں فرشتے ہیں نا, یہ فرشتے ابھی تو ہم اور آپ کو نہیں دکھتے ہیں, مرنے کے وقت سب سے پہلے یہ فرشتے نظر آتے ہیں. مرنے والا جیسے ہی موت کے قریب ہوتا ہے, اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اب موت ہی آنے والی ہے, تو سب سے پہلے کون دکھتے ہیں؟ یہ فرشتے. ملک الموت سے بھی پہلے یہ فرشتے دکھتے ہیں. اور یہ فرشتے کیا کہتے ہیں مرنے والے کو؟ تمہاری بربادی ہو, تم نے ہمیں کہاں کہاں لے گیا, کہاں کہاں لے گیا؟ بدکاری کے اڈے میں, زناکاری کے اڈے میں, بدنگاہی کے اڈے میں, چوری کے اڈے میں, سود کے اڈے میں, رشوت کے اڈے میں, شراب کے اڈے میں, کسی مسلمان کی زمین قبضہ کرنے کے لیے, کسی مسلمان کی زمین دبانے کے لیے, کسی کا پیسہ دبانے کے لیے, چوری کرنے کے لیے. کیا کیا تم نے کیا, اور جہاں جہاں تم گئے تمہاری وجہ سے ہمیں جانا پڑا. تمہیں ہمارا بھی خیال نہیں رہا, ہم فرشتے تھے, بدکاری کے اڈے میں گئے, ہمیں بھی جانا پڑا. تم نے بے حیائی کے اڈے میں گئے, ہمیں بھی جانا پڑا. تم نے سود کے لیے گیا, ہمیں جانا پڑا. تم نے شراب کی دکان میں شراب خریدنے گئے, ہمیں جانا پڑا. یعنی وہ فرشتے انہیں ایک ایک گناہ یاد دلاتے ہیں, ایک ایک محفل یاد دلاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہاں یہاں جانا پڑا. اور سنو, اب جب اتنی بری بری جگہوں میں تم نے ہمیں لے گیا, اب تم اس بات کو مانو کہ آج کے بعد تمہاری آخرت خراب اور برباد ہونے والی ہے. بس فرشتوں کی اس بات کو سن کر کے مرنے والے کی تو ہوائیاں اڑ جاتی ہے, مرنے والے کے چہرے سے ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اور اسی پریشانی کے حالت میں ملک الموت ان کی روح نکال لیتے ہیں, اس لیے ان کا چہرہ نہ ڈراؤنا لگتا ہے. اور اگر کوئی آدمی نیک ہے اور وہ بندہ میلادوں میں گیا, مسجد میں گیا, علماء کی صحبت میں گیا, بزرگوں کے مزارات پہ گیا, اچھی اچھی جگہوں پہ گیا, تو وہ فرشتہ جیسے نظر آتے ہیں مرنے والے کو کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے, اور تمہاری وجہ سے ہم میلاد میں بھی چلے گئے, تمہاری وجہ سے ہم جلسے میں چلے گئے, تمہاری وجہ سے ہم کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلے گئے, تمہاری وجہ سے ہم کسی عالم کی صحبت میں چلے گئے, کسی بزرگ کی صحبت میں چلے گئے, تمہاری وجہ سے ہم نے اچھی اچھی جگہ پہ گئے. اب سنو, تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہ ڈائری تیار کیا ہے کہ جس میں نیکی ہی نیکی ہے, اور اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. جب وہ فرشتہ یہ کہہ کر کے جاتا ہے, مرنے والے کا چہرہ تو کھل جاتا ہے کہ اب الحمدللہ میرا تو اچھا ہی اچھا ہونے والا ہے. اس لیے مرنے کے بعد ان کے چہرے سے نور ٹپکتا نظر آتا ہے. اب آپ غور کریں کیا کرنا ہے ہمیں. دونوں کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے. ہم لوگ تو رب تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں رکھے, لیکن اللہ ہمارا خیال کتنا رکھا. دیکھیے جب روح نکل جاتی ہے دونوں فرشتے ہمارے, اب ان کا کوئی کام ہی نہیں بچا. اب ان کا کیا کام یہ تھا کہ آپ کو نیکی بدی لکھنی ہے. اب بندہ مر گیا, نیکی بدی کا سلسلہ ختم. اب کیا کریں, وہ دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا کام تو ختم ہو گیا, کیا کریں, آسمان میں کوئی جگہ مل جائے, اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے, فرشتے بڑے بڑے ہیں. وہ دونوں کہیں گے مولا زمین پہ کوئی جگہ دے دے. اللہ فرمائے گا نہیں زمین پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے, فرشتوں کے انبار ہیں. تو یہ دونوں کہیں گے مولا کہاں رہے. تو اللہ کیا فرمائے گا, سنیے رب کتنا رحیم ہے. رب فرمائے گا ایک کام کرو, جس کے ساتھ تم دنیا میں تھے, جس کے کندھے پر,
وہ جس قبرستان میں جہاں قبر میں دفن ہے انہی کی قبر کے پاس چلے جاؤ, قیامت تک میرا ذکر کرو اور ثواب ان کو پہنچاتے رہو. غور کیجیے, ہم نے خیال نہیں رکھا رب کا, لیکن رب ہمارا مرنے کے بعد بھی خیال رکھ رہا ہے. ہمارا بیٹا ہماری قبر میں جائے نہ جائے, ہمارا بھائی ہماری قبر میں جائے نہ جائے, ہمارا کوئی اپنا ہماری قبر میں جائے نہ جائے, اللہ نے وہ دونوں فرشتہ ہماری قبر میں تیار رکھا ہے. ہم لوگ کئی بار لوگ اپنے بیٹے کو, میرے بیٹے کو عالم بنا دیتا ہوں, میرے بیٹے کو حافظ بنا دیتا ہوں, کچھ کرے نہ کرے میری قبر میں تو آ کے پڑے گا. اور پھر اس بیٹے کا خوب خیال رکھا جاتا ہے, اگر آدمی دینی سوچ کا ہے تو, ورنہ کون سوچتا ہے؟ اگر آدمی کو آخرت کا خیال ہے تو آدمی سوچتا ہے یہ میرا بیٹا. اچھا ایک اور ہوتا ہے, اگر کسی یہاں بیٹا ہوا ہے, کسی یہاں بیٹی ہوئی, تو جس کے یہاں بیٹا ہوا نا وہ سمجھتا ہے ہاں میرے بڑھاپے کی لاٹھی پیدا ہو گئی, میرے بڑھاپے کا سہارا پیدا ہو گیا, اور بیٹی ہوئی تو میرے تو بس کے خرچے پیدا ہو گئے. اب اس لاٹھی جو ہے نا وہ ڈنڈا بیٹا, اس کا خوب خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ میرا سہارا ہے. آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے, پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے. کیوں؟ بچہ میرا کام آئے گا دنیا میں بھی اور کام آئے گا آخرت میں بھی. تو یہ فرشتے بھی تو کام آئیں گے نا, ان کا خیال کب رکھیں گے؟ اگر بیٹا جایا بھی قبر میں تو کتنے دن جائے گا؟ 40 دن تک. اگر بتی ٹھونکنے کے بعد پھر آپ کی یاد آئے گی ان کو شب برات میں, یا آپ کو اگر جمعہ کا نمازی ہے تو کبھی جمعہ یاد کر لے گا. لیکن یہ دونوں فرشتے 24 گھنٹہ قیامت تک ہماری قبر میں کھڑے رہیں گے. تو اولاد سے زیادہ ہمیں اس کے خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر آپ کسی گناہ کی جگہ کی طرف جائیں نا تو آپ کو خیال کرے یار فرشتے بھی ہیں, نہیں رک جاؤ. اگر آپ کو کبھی شراب کی طرف جانے کا موقع ملے, دل کرے کہ شراب کے اڈے کی طرف جائیں, تو آپ کو خیال آنا چاہیے کہ نہیں فرشتے ہیں, خیال رکھو. اگر آپ کبھی بھی کہیں پر بھی اللہ رسول کی نافرمانی والے کام کی طرف آپ کے قدم بڑھے تو فوراً آپ کو خیال ہونی چاہیے کہ نہیں کوئی فرشتہ ہے. ایک بزرگ کے پاس, آخری بات عرض کر رہا ہوں, ٹائم کافی وقت ہو گیا, ایک بزرگ کے پاس کوئی گئے, جا کر کے پہلے تو مرید ہوئے, اور مرید ہونے کے بعد کہا کہ حضور ایک گناہ کی اجازت مانگتا ہوں. کیا گناہ کرو گے؟ بولے زنا کی اجازت دے دیجئے. اچھا زنا کرو گے تو ایک کام کرنا, زنا اگر کرنا ہی تو ایک کام کرنا کہ اللہ سے چھپ جانا, یا ایسا کرنا کہ اللہ سے تو چھپ نہیں پاؤ گے, میری نظروں سے چھپ جانا, میں نظر نہ آؤں اس کا خیال رکھنا. وہ بندہ خدا اب اس کے بعد جس طرف بھی جائے, جہاں بھی جائے, شراب کی بوتل لے تو اس کو جیسے پینے کو بھی, تو شراب کے اندر اس کے جو جن سے مرید ہوا ان کی شکل نظر آ رہی. گناہ کے جس بھی اڈے میں جائے وہاں پر نظر آئے ان کو بزرگ, جب جہاں جائے ان کا پیر ہی نظر آئے. جب سمجھ گیا کہ جب میں پیر کی نظر سے چھپ نہیں سکتا تو خدا کی نگاہ سے کہاں چھپوں گا, فوراً اپنے پیر کے پاس آتے ہیں, قدموں پہ گر جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے سنبھال لیجئے. اب عقل آئی کہ ہم خدا سے کہیں نہیں چھپ سکتے, اس لیے خدا کے لحاظ کے وجہ سے میں توبہ کر رہا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی نیت کر رہا ہوں. خدا سے کبھی بچ سکتے ہیں؟ جی نہیں بچ سکتے نا. اس لیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اکثر جو ہے نا آپ اپنے موبائل کی ڈی پی میں, موبائل کے بیک کور میں, لیپ ٹاپ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو اس کے ڈسپلے میں آپ اپنے کمروں کے باہر ایک لائن لکھا کریں. لائن کیا؟ خدا دیکھ رہا ہے. ایک لائن اپنا استعمال کریں, اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ سوچ, یہ فیل آپ پر حاوی ہو گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کئی گناہوں سے بچ جائیں گے. خدا دیکھ رہا ہے, آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. آپ کا کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں تو بچہ سگریٹ گرا دیتا ہے نا, کیوں؟ اب ابو آ گئے, چچا آ گئے, اس کا خیال ہے. اور وہی بچہ جب بدنگاہی کرتا ہے, بدکاری بے حیائی کرتا ہے, اور پتہ ہے کہ سب سے چھپ گیا ہوں, خدا سے نہیں چھپا ہوں, اس کا خیال کب رکھیں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ گناہوں سے بچیے, نیک اعمال کیجئے, اپنے مرحومین کا خیال رکھیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام. اس کو پیچھے, اچھا آپ سلام پڑھائیے. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام
شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہاری شفاعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت تیرا سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام غوث و خواجہ رضا حمیدہ مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمیدہ مصطفیٰ کنجے کنجے ولایت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام حشر محشر میں جب ان کی آمد اور حشر محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام مولاي سلم دائما